الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اگر گھر میں کوئی تعویذ ملے، آپ کو کوئی نقش ملے، کوئی ہڈی ایسی ملی جس پہ مختلف قسم کی نقوش لکھے گئے ہو، جادوئی کوئی گڑیا ملے، کوئی بت ملے، یا اس طرح کی مختلف چیزیں، کبھی چاندی کا، کبھی تانبے کا لوح، اس پہ کوئی چیز نقش کی گئی ہے، تو ہم اس کی پہچان کیسے کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ ایک صحیح معنی والا، صحیح مقصد والا تعویذ ہے، صحیح مقصد والا نقش ہے، یا غلط مقصد کے لیے رکھا گیا ہے اور بنایا گیا ہے؟ تو اس کی ہم پہچان کیسے کریں گے؟ اور پھر اگر خدا نخواستہ کوئی جادوئی چیز ہے، جیسے پتلا ہے، جیسے گڑیا ہے، جیسے بال ہے، اور جیسے جلی ہوئی مختلف قسم کی چیزیں ہیں، الٹی سیدھی نقوش ہیں، تو پھر اس کو ہم کیسے ختم کریں گے فوری طور پہ، تاکہ اس کا اثر زائل ہو جائے اور ہم ان کے بد اثرات سے، اور آپ سب ان کے بد اثرات سے محفوظ ہو جائیں؟ تو آج کے اس درس میں یہ اہم اور نازک ترین موضوع ہے، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو یاد رکھیے کہ جو تعویذ کے شکل میں، نقش کے شکل میں آپ کو کوئی چیز مل گئی، وہ کاغذ پہ لکھا ہے، یا کسی لوح پہ لکھا ہے، یا کسی لکڑی کے ٹکڑے پہ لکھا گیا ہے، عام طور پہ کاغذ وغیرہ پہ بنے ہوئی نقوش گھر میں ملتے ہیں، تعویذات گھر میں ملتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے اس کو کھولیں، کھول کے آپ دیکھیں۔ یاد رکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مبارک نام لکھا ہے، کوئی قرآنی آیت لکھی ہے، یا کوئی ایسی دعا جو احادیث مبارکہ میں موجود ہے، ایسی دعائیں لکھی ہے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس طرح کی دعائیں لکھی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، یا آپ نے خود کو کسی سے کروایا ہے، یا آپ بچوں کے لیے، یا درد سر کے لیے، یا بخار کے لیے، یا نظر بد کے لیے، تو اس کو آپ رکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کو آپ کسی صاف و پاک جگہ پہ اس کو دفن بھی کر سکتے ہیں، اور پاک و صاف پانی میں، نہر ہو، دریا ہو، اس میں آپ بہا بھی سکتے ہیں۔ اللہ کا کوئی نام لکھا ہے نقش میں، جیسے لفظ اللہ، اللہ لکھا ہے، جیسے رحمان لکھا ہے، جیسے لطیف لکھا ہے، جیسے رحیم لکھا ہے، جیسے رؤوف لکھا ہے، جیسے وہاب لکھا ہے، جیسے رزاق لکھا ہے، تو اللہ کے نام اگر ہیں تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یا کوئی مہمان آیا ہے ان سے گرا ہے، یا آپ نے کسی سے لکھوایا ہے، ابھی آپ بھول گئے ہیں، بہرحال اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا نقش ملا، ایسی کاغذ ملی جس پہ نعوذ باللہ جیسے لکھا جاتا ہے، صفری عملیات والے بدبخت لوگ لکھتے ہیں، فرعون، نمرود، شداد، حامان، اس طرح کے ناموں کا اگر نقش لکھا ہے، یا کوئی ایسے مبہم الفاظ لکھے ہیں جس کا کوئی معنی سمجھ نہیں آ رہا، کسی عالم کو دکھایا اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہا،
یا کہ ایسے اعداد لکھے ہیں جن اعداد کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کن حروف کے اعداد ہیں۔ شروع میں نہ بسم اللہ لکھا ہے، نہ اللہ کا نام ہے، نہ قرآنی آیات ہیں، نہ دعائیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ خطرے کی بات ہے۔ بعض اوقات ایسے مختلف نقوش میں کالی مرچیں یا سرخ مرچیں پاؤڈر بنا کے رکھتے ہیں، یا اس طرح کا اس میں دوسری گندی چیزیں رکھتے ہیں، یا اس میں بالوں کا گچھا بنا کے بالوں کو گرا لگا کے رکھا گیا ہے، کیل لگا کے رکھے گئے ہیں، سوئیاں رکھی گئی ہیں، پتلا ہے۔ اس طرح کی اگر چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جادوئی چیزیں ہے، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اس کو اگر فوری ہو سکے کسی عالم یا عامل، صحیح عامل کو دکھائیں کہ یہ کس مقصد کے لیے کیا گیا ہے، مگر اگر اس کا موقع نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، اور ختم کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ یاد رکھیے سفلی عملیات میں سے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک تعویذ یا پتلا یا جو بھی ہے اس کو جلایا جائے، بعض اوقات جلانے سے مزید نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے، آپ اپنے گھر میں اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ نیم گرم پانی لے لے، اس میں اگر ہو سکے تو عرق گلاب بھی مکس کرے، اور یہ تعویذات ہے یا پتلا ہے یا سوئیاں ہیں یا کیل ہے یا بال ہے یا جلی ہوئی کپڑے ہے، کچھ بھی ہو تو اس کی مناسبت سے پانی لے کے وہ چیز اس میں ڈالیں، اور آپ بے شک گلوز پہن لیں یا پلاسٹک کی کوئی تیلی وغیرہ ہاتھ پہ لے کے پہن کے اس کو آہستہ آہستہ مل لے، اور سورہ فلق سورہ ناس کم از کم 11 بار ورنہ 21 بار پڑھتے رہا کرے، یہاں تک کہ اس کی او شکل و صورت اور ہیئت جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ لکائی مٹنے پہ آ جائے، وہ پیپر ذرہ ذرہ ہو جائے، وہ کیل اور سوئیاں اس پہ جو زنگ آیا ہے یا جو جلانے کی نشان ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کو خوب ملے، 11 بار پڑھے سورہ فلق سورہ ناس، 21 بار پڑھے، بے شک زیادہ وقت لے تو 41 بار پڑھے دونوں صورتوں کو، ہر دفعہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھا کرے، اور اس پہ دم کرے تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے۔ اس کے بعد یہ جو پانی ہے برتن سمیت اس کو لے کر کسی دریا میں، کسی چلتے نہر میں اس کو پھینک دے، اور بہتر ہے کہ واپسی پہ آپ غسل بھی کر لے کہ کوئی چینٹے وغیرہ کپڑے یا جسم پہ لگے ہو کہ یہ سارا کا سارا دھل جائے۔ اس کے بعد گھر میں کم از کم 3 روز مسلسل سورہ بقرہ کی تلاوت خود کرے، ریکارڈنگ نہیں چلے گی، خود کرے، اور سورہ بقرہ پہ پانی دم کر کے جب 3 دن مسلسل پانی دم کیا، روز دم کیا کرے، سارے گھر والوں کو بھی تھوڑا تھوڑا ایک ایک گھونٹ پلائے، اور باقی پانی پورے گھر میں چھڑک دے، تو انشاءاللہ فوری طور پہ جو گھر میں جادو کی چیزیں نکل آئی ہیں اس کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے، اور ان کے نقصانات سے بھی انشاءاللہ آپ بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دجالی فتنوں کا زمانہ ہے، لوگ بظاہر دوست ہوتے ہیں اور پیچھے جو ہے جادو اور سحری عملیات کی سبب سے یا جادو سحری عملیات کر کے وار کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔